السلام علیکم ناظرین۔ ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اب جیسا کہ مصطفیٰ سن لیتا ہے، شرجینہ جب اپنے فادر سے بات کر رہی ہوتی ہے اور مسلسل اس نکمے مصطفیٰ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی ہے کہ پلیز ابا، مصطفیٰ کی ظاہری پرسنالٹی سے اسے جج مت کریں، وہ بہت رسپانسیبل، بہت ہی انٹیلیجنٹ لڑکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ بڑی بڑی کمپنیز کے لیے فری لانسنگ کے طور پہ کام کرتا ہے اور گیمز جیت کے بہت پیسہ کماتا ہے، اور مجھے بھی منتھلی اچھی خاصی اماؤنٹ دیتا ہے جس سے میرا گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ جاب تو بس میں شوقیہ کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے نا مجھے شادی سے پہلے ہی اپنا کیریئر بنانے کا کس قدر شوق تھا، ورنہ مصطفیٰ مجھے جتنے پیسے دیتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے جاب کرنے کی۔ وہ تو بس مصطفیٰ باؤنڈ نہیں ہونا چاہتا محض اس لیے کہیں جاب نہیں کرتا، ورنہ مصطفیٰ جس قدر انٹیلیجنٹ ہیں، جب آپ اس کو جان جائیں گے آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ مصطفیٰ جس نے زندگی میں کبھی شرمندہ ہونا نہیں سیکھا، لیکن شرجینہ جب اس کی جھوٹی تعریفیں اپنے ابا سے کر رہی ہوتی ہے تو مصطفیٰ کو تھوڑی تھوڑی شرمندگی گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے شرجینہ جیسے ہی آفس کے لیے نکلتی ہے، مصطفیٰ بھی ناشتہ کرتے ساتھ ہی گیمز کمپٹیشن کے لیے نکل جاتا ہے، جہاں سے وہ جیت کے آتا ہے 50,000 روپیز اور لا کر رکھ دیتا ہے شرجینہ کے ہاتھ پر، اور کہتا ہے کہ بھائی جب تم اپنے ابو کے ساتھ میری تعریفیں کر رہی تھی میں نے سب سن لی تھی، میں نے سوچا اس سے پہلے کہ تم اوپر جاؤ اور اپنے ابو سے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بخشش مشکل ہو جائے، کیوں نہ میں تمہارے جھوٹ کو سچ میں بدل دوں۔ شرجینہ تو حیران رہ جاتی ہے کہ لوگ تو پورا مہینہ جاب کرتے ہیں تب جا کے انہیں 50,000 ملتا ہے، اور مصطفیٰ نے آدھا دن کام کر کے اور وہ بھی محض گیمز کھیل کے جو کہ اس کے انٹرسٹ کا کام ہے 50,000 جیت لیا۔ شرجینہ کو سچ میں مصطفیٰ پہ فخر محسوس ہوتا ہے، بہرحال وہ چونکہ صبح سے سن چکی ہے کہ گھر میں راشن بھی نہیں ہے اور ابا کی دوائیاں بھی ختم ہو چکی ہیں، تو وہ مصطفیٰ سے کہتی ہے کہ فوراً میرے ساتھ چلو، اور گھر کا راشن اور ابا کی دوائیاں لے کر جب وہ لوگ واپس لوٹتے ہیں تو جناب مصطفیٰ کی ماں تو گھر میں ہنگامہ برپا کر دیتی ہے کہ بی بی میری بات سنو، تم نے اپنے شوق سے جاب کی ہے تو ٹھیک ہے، میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ہمارے گھر میں بہوؤں کی تنخواہ سے خرچے نہیں چلائے جاتے۔ اب شرجینہ جب اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یقین کریں یہ میرے پیسے نہیں ہیں بلکہ یہ پیسے مجھے مصطفیٰ نے دیے تھے، تو ساس تو مزید بگڑ جاتی ہے کہ کیا مجھے اپنے بیٹے کا نہیں پتا کہ وہ کس قدر نکما اور سست انسان ہے، سارا دن تو وہ موبائل اور لیپ ٹاپ پر ہی چڑھا رہتا ہے، وہ تمہیں پیسے لا کر دے گا، جاؤ جاؤ کسی اور کو پاگل بنانا۔ مصطفیٰ جو پہلے ہی شرجینہ سے کہہ چکا ہے کہ میرے گھر والے یہ بات کبھی مان ہی نہیں سکتے کہ میں بھی کما سکتا ہوں، اپنی انسلٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شرجینہ کو آنکھ کے اشارے سے کہتا ہے کہ بس دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا کہ میرے گھر والے مجھ سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ شرجینہ بھی مصطفیٰ سے سوری کرتی ہے کہ مصطفیٰ کو اتنا کچھ اس کی وجہ سے ہی سننا پڑا۔ اب مصطفیٰ کے فادر کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ پیسے شرجینہ کو مصطفیٰ نے دیے ہیں، ان کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ شرجینہ نے آفس میں ایڈوانس سیلری ریکوائر کی ہوگی اور وہ اسے مل گئی۔ پھر انہیں یاد آتا ہے کہ جب صبح شرجینہ میرے کمرے میں آئی تھی اور میں واش روم سے نکلا تھا تو شرجینہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا، مجھے ڈاؤٹ بھی ہوا تھا کہ اس نے کچھ چھپایا ہے، تو دراصل اس نے میری پریسکرپشن ہی اٹھائی تھی کیونکہ میں نے ہی تو اسے بتایا تھا کہ میری میڈیسن ختم ہو چکی ہے۔ شرجینہ کے سسر تو ندامت سے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک اتنی سگھڑ، اتنی سلجھی ہوئی، اتنی اچھی بچی ہمارے گھر میں بہو بن کے آ گئی ہے، وہ بھی ہمارے اس بیٹے کے لیے جو انتہائی سست اور نکما ہے، اور اس کے بعد میری بیوی بھی اس کے ساتھ اتنے برے طریقے سے پیش آتی ہے، وہ بچی جاب بھی کر رہی ہے، گھر کے کام بھی سنبھال رہی ہے، ہمارے نکمے بیٹے کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کی سخت زبان بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، کبھی اسے ان سب باتوں سے پریشان ہوتے نہیں دیکھا۔ تو مصطفیٰ کے فادر شرجینہ کے لیے اتنے دکھی ہو جاتے ہیں جیسے سچ میں وہ ان کی اپنی سگی بیٹی ہو اور ایک باپ اپنی بیٹی کی قسمت پر آپ دیدہ ہو۔
بہرحال شرجینا کے دل میں تو مصطفیٰ کے لیے محبت کا پودا پھوٹنا شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ بظاہر اتنا لاپرواہ اور نکما نظر آنے والا لڑکا اندر سے اتنا ہی کائنڈ ہارٹڈ اور انٹیلیجنٹ ہے۔ خاص طور پہ مصطفیٰ جب شرجینا سے کہتا ہے کہ بھائی تم بیڈ پہ لیٹ جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم ڈیلی صوفے پر لیٹتی ہو، میں تمہیں اتنا تنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد ایک دن تم بیڈ پہ لیٹا کرو گی اور ایک دن میں بیڈ پہ۔ شرجینا سوچتی ہے کہ یہ لڑکا جو مجھے لگتا ہے کہ سارا دن نوٹ ہی نہیں کرتا کہ میں پریشان ہوں، میں تھکی ہوئی ہوں، لیکن اس کے اندر میرے لیے اتنا احساس ہے۔ اور جناب نیکسٹ ڈے جب سبھی گھر والے کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کے فادر تو اسے اچھی خاصی سنا دیتے ہیں کہ کل بہو گھر میں راشن لائی، میرے لیے میڈیسن لائی، اور صبح سے لے کر شام تک وہ مجھے کام کرتی نظر آتی ہے، جبکہ تم سارا دن آوارہ گردی کرتے ہو دوستوں کے ساتھ، یا پھر گھر میں ہوتے ہو تو موبائل اور لیپ ٹاپ پر ہوتے ہو۔ نہ تو میں کما سکتا ہوں، مریض ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری زندگی ہی تم لوگوں کو کما کے کھلایا ہے، لیکن مجھے تو بہت شرم آتی ہے، تمہیں تو شرم آتی ہی نہیں، سارا دن بیوی کما کے لاتی ہے اور یہ نکھٹو شوہر بیٹھ کے کھاتا ہے۔ جبکہ مصطفیٰ کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ آپ کس سے امید کر رہے ہیں کمانے کی، سارا دن کبھی ٹک کے تو اس نے کوئی کام کیا نہیں، یا تو آوارہ گردی یا پھر وہ گیم بازی، اس نے کما لیا اور ہم نے کھا لیا۔ شرجینا جب اپنے ہسبینڈ کی اتنی انسلٹ ہوتے دیکھتی ہے تو وہ کمرے میں جا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ مصطفیٰ جب شرجینا کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شرجینا تو اب کی بار پھٹ ہی پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے کبھی کام نہیں کیا، تمہارے گھر والوں کو بھی تم سے کوئی امید نہیں ہے اور تمہیں بھی انسلٹ محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب یہ لوگ تمہاری انسلٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ بے عزتی محسوس ہوتی ہے، اور میں یہ بھی مانتی ہوں کہ تم اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے، تمہاری شادی جن حالات میں ہوئی ہے، تمہاری مرضی سے یہ شادی نہیں بھی ہوئی، لیکن اب ہو گئی ہے نا، تو اب پلیز اسے نبھاؤ۔ اب مصطفیٰ کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی احساس ذمہ داری پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اسے یہ بھی لگتا ہے کہ شرجینا کو مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ اگر میرے گھر والے مجھے ایک نکما اور ناکارہ انسان سمجھتے ہیں تو دوسری طرف شرجینا ہے جسے پورا یقین ہے کہ اگر میں سیریس ہو جاؤں تو اپنے اسی انٹرسٹ کو لے کر بہت ترقی کر سکتا ہوں۔ اسی لیے وہ شرجینا کو باہر گھمانے لے کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھ سے نہ کبھی بھی کسی نے ایسا کچھ ایکسپیکٹ کیا ہی نہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئی ہے جو مجھے کچھ کرتا ہوا، مجھے کسی مقام پر پہنچتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ بات مجھے ٹریگر کر گئی ہے۔ اب میں دنیا کو کچھ کر کے، کچھ بن کے دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا شرجینا کی موٹیویشن سے ایک دن مصطفیٰ اتنا کامیاب ہو جائے گا کہ اس کا بھائی عدیل بھی اس سے بہت پیچھے رہ جائے گا اور پچھتائے گا شرجینا جیسے ہیرے کو کھونے پر؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔